وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة من الله لنت لهم بس اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی کے ساتھ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ اور اگر آپ سخت زبان والے اور سخت دل والے ہوتے لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ یہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ بس آپ ان سے درگزری فرمایا کیجئے اور ان کے لیے بخشش مانگیے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ معاملات کے اندر ان سے مشورہ کیا کیجئے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پس جب آپ ایک پختہ عزم کر لیں پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ پھر کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مومنوں کو چاہیے کہ اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ کریں
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، اونچائی اور بلندی، عظمت اور رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر کسی کا مشکل کشا ہے، سب کا حاجت روا ہے، ہر ایک کی بگڑی کو بنانے والا، سب کی ڈوبی کو تارنے والا ہے۔ یہ ساری دنیا، سارا کارخانہ کائنات اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ بھائی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف موضوعات اور پہلوؤں کے بارے میں گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کے کریمانہ اور بہت ہی پیارے اخلاق کے متعلق آپ بھائی بات سن رہے تھے۔ پیارے بھائیوں، آپ سید البشر ہیں، پوری انسانیت کے سردار ہیں، اور پھر آپ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، انبیاء کے بھی سردار ہیں اور انبیاء کے امام بھی ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے بلند، سب سے اونچا درجہ آپ کا ہے۔ اس کے باوجود آپ کے اندر تواضع تھی، عاجزی تھی، انکساری تھی، نرم مزاجی تھی۔ یہ آپ کا خلق عظیم ہے اور پوری امت کے لیے آپ کا خلق عظیم مشعل راہ ہے، قانون زندگی ہے، ضابطہ حیات ہے، لائحہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ہر امتی کے اندر ویسا اخلاق ہونا چاہیے جس طرح کا اخلاق اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ شان کتنی بلند ہے، مقام کتنا اونچا ہے کہ ساری کائنات کے سردار ہیں، جن کا مقام اتنا اونچا ہو تو میرے بھائیوں پھر تو ان کے اندر اس طرح کی بات ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ ان سے ملاقات نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کتنے بندوں سے مل کر ان سے ملاقات کرنی پڑے گی، پتہ نہیں کیسے ٹائم لینا پڑے گا، پتہ نہیں ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ بھی اپنا ٹائم نوٹ کروا دو، اگر ٹائم ملے گا تو بات ہو جائے گی، نہیں ملے گا تو بات نہیں ہو سکتی۔ اتنی عظیم ہستی سے کیسے بات ایسے ہی ہو سکتی ہے؟ یہاں کسی کو کوئی عہدہ مل جائے تو میرے بھائیوں اس سے ملاقات بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، پوری دنیا کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام، ساری کائنات سے اونچا اور بلند مقام ہونے کے باوجود آپ کے اندر تواضع تھی، عاجزی تھی، انکساری تھی، نرم مزاجی تھی، گفتگو کے اندر محبت تھی، پیار تھا، الفت تھی، چاہت تھی، میٹھی بولی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر گل مل کے بیٹھ جاتے، صحابہ آپ کے آگے بھی چل رہے ہوتے، آپ کے پیچھے بھی چلتے، آپ کے دائیں بھی چلتے، آپ کے بائیں بھی چلتے، آپ کو ملنے میں کسی قسم کی کسی کو کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی۔
ہر شخص جب چاہے آپ سے ملاقات کر سکتا تھا، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتا تھا، کوئی دربان نہیں تھا، کوئی چوکیدار نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام بھی آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران آسمان سے ایک فرشتہ آیا۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے آقا جی یہ جو فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس سے پہلے یہ زمین پر نہیں آیا، پہلی دفعہ آیا ہے یہ آپ کے پاس۔ اس فرشتے نے آ کر کہا ہے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا آپ بندہ نبی بننا چاہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کی تواضعوا لربک، اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کریں۔ آپ نے فرمایا لا بل عبدا رسولا، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے عاجزی اور انکساری کو، تواضع کو پسند کیا۔ صحیح ترغیب الترہیب میں یہ 3280 نمبر حدیث ہے۔ آپ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی زمرۃ المساکین، یا اللہ مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھنا، مسکین ہونے کی حالت میں دنیا سے لے جانا، اور یا اللہ کل قیامت کو مسکینوں کے ساتھ ہی کھڑا کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے عرض کرنے لگیں کہ آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انہم یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم ب40 خریفا، یہ جو مسکین ہے نا یہ امیروں سے، اغنیاء سے 40 سال پہلے اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، اس لیے بس اتنی اللہ تعالیٰ سے بندہ خواہش رکھے کہ یا اللہ مجھے اتنا دے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میں صرف تیرا ہی محتاج رہوں، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اور یا اللہ جو تو دے نا اس کو اچھے کاموں میں، اور یا اللہ تیرے رستے کے اندر مجھے خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی ایک رحمت ہے، ایک حوصلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کروڑوں اربوں کھربوں کے بینک بیلنس ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن وہ بھی ہوتے ہیں جو خود گزارے موافق زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کسی سائل کو واپس نہیں کیا، اور جب بھی موقع آئے اللہ کے رستے میں، مسجد میں، مدرسہ میں، جہاد کے کاموں میں، رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کرنے کا موقع آئے تو ان کے پاس جو بھی ہو وہ کوشش کرتے ہیں میں اس سے اپنے اللہ سے جنت کا سودا کر لوں، میں اللہ کے رستے میں خرچ کر دوں۔ یہ خاص اللہ کی توفیق ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، ہمارا وہی ہے جو ہم نے پہن کے بوسیدہ کر دیا، کھا لیا، اور جو اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا، یہ بوسیدہ کر لیا، کھا لیا، یہ تو ختم ہو گئے۔ ہمارا اصل میں وہ ہے جو ہم نے اللہ کے رستے میں دے کر آخرت میں ذخیرہ بنا لیا، جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا یہ جو مسکین ہے نا، یہ اغنیاء سے 40 سال پہلے اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ، مسکینوں کو خالی نہ لٹایا کر، آپ سے جو کوئی آ کر سائل اللہ کے نام پہ سوال کرے، اللہ کے نام پہ، اگر اس کے الفاظ شرکیہ ہیں، بعض آتے ہیں آج جمعرات ہے جی جمعرات کے نام کا دو،
بعض کہتے ہیں یہ فلاں دربار کے نام کا دو، جو غیر اللہ کے نام کا مانے اس کو نہیں دینا، جو آپ سے اللہ کے نام کا سوال کرے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے کچھ دو، آپ اس کو کبھی خالی نہ موڑیں، الا یہ کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ پیشہ ور بیکاری ہے، اس کو ضرورت نہیں، یہ بغیر ضرورت کے سوال کر رہا ہے، تو آپ اس کی حوصلہ شکنی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی آپ اس کو پتہ ہونے کے باوجود بھی آپ دے دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اجر پورا مل جائے گا۔ گنہگار وہ ہے جس کو ضرورت نہیں اور بغیر ضرورت کے وہ سوال کر رہا ہے، کل قیامت کو آئے گا اور چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں نظر آ رہی ہوں گی، اس کو حکم ہے کہ بغیر ضرورت کے سوال نہ کر، لیکن اگر اس کو ضرورت نہیں، مجھے پتہ بھی چل گیا، پھر بھی آپ اللہ کے نام کا وہ مانگتا ہے تو دے دیتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ پورا اجر دے گا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہٹا کٹا ہے، چنگا پڑا ہے، کما سکتا ہے، تو کیوں مانگتا پھرتا ہے؟ بھئی کیا کہ سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اگر یہ بھی بات کرنی ہے تو آپ پیار محبت سے بھی کر سکتے ہیں، پیار محبت سے بھی آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ جھڑکی دینے سے ہی سمجھ آتی ہے، پیار محبت سے سمجھائیں گے زیادہ سمجھ آئے گی، اس لیے کہا دے دو یا پھر اچھی بات کہہ دو، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے، معاف کرو، اچھی بات کہہ دو۔ تو میرے بھائیوں کہا عائشہ مسکین کو خالی نہ لٹانا، اگرچہ آدھی کھجور ہی دے دے، اگرچہ آدھی کھجور ہی دے دے۔ ادھر کیا فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اور جہنم سے بچ کر اللہ سے جنت لے لو، چاہے آدھی کھجور دے کے ہی لے لو، جہنم سے بچ جاؤ چاہے آدھی کھجور دے کر ہی بچ جاؤ۔ اور فرمایا اچھا تم مسکینوں سے محبت کیا کرو، ان کو اپنے قریب کرو، کل قیامت کو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا قرب نصیب فرما دے گا۔ صحیح ترمذی میں 2352 نمبر حدیث ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں مساکین سے محبت کرنی چاہیے، ان سے تعلق رکھنا چاہیے، ان کو پوچھنا چاہیے، ان کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاتی ضعفاء المسلمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جو کمزور لوگ ہوتے، ضعیف لوگ ہوتے، بزرگ لوگ ہوتے یا غریب لوگ ہوتے، آپ ان کے پاس جاتے وَيَزُورُهُمْ، ان سے ملاقات کرتے، وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ، ان میں سے کوئی بیمار ہوتا اس کی تیمارداری کرتے، وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ، اور ان کے جنازوں میں شامل ہوتے اور ان کی تدفین کے اندر شرکت کرتے۔ سلسلہ احادیث الصحیحہ علامہ شیخ البانی کی کتاب ہے جس میں صحیح احادیث کو اکٹھا کیا گیا ہے، 2112 نمبر یہ حدیث ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ نہیں کہ کوئی امیر ہے تو اس کی جا کر خبر لینی ہے، غرباء کی خبر لینی ہے، بزرگوں کی تیمارداری کرنی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر کے ملاقات کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائیوں کو الحمدللہ یہ توفیق دی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، خدمت خلق کے اندر، فلاح انسانیت کے اندر ان لوگوں سے ملنا، ان کے ساتھ ان کی ضروریات کا پتہ کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچوں کے پاس سے گزرتے نا تو بچوں کو السلام علیکم کہتے، بچوں کو، اور ساتھ پتہ کیا کہتے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی 6247 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے، بچوں سے السلام علیکم، خود بچوں سے آپ سلام لے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم بچوں کو جھڑکتے ہیں، اپنے سے دور کرتے ہیں، بچوں کو اپنے قریب نہیں کرتے،
بچوں سے محبت کرنی ہے، بچوں سے پیار کرنا ہے، بچوں سے خود السلام علیکم کہنا ہے، خود ہاتھ ملانا بچوں سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزور الانصار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے۔ انصار ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ جو مدینہ میں رہتے تھے، مہاجر وہ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے۔ انصار کے گھروں میں آپ جاتے، ان سے ملاقات کرتے، وَيُسَلِّمُوا عَلَىٰ صِبْيَانِهِمْ، انصار کے بچوں کو جا کر کے السلام علیکم کہتے، وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ، اور ان کے سروں کے اوپر پیار دیتے، ان کے سروں کے اوپر پیار دیتے، ان کو سلام کہتے۔ صحیح الجامع جس میں صحیح احادیث اکٹھی کی گئی ہیں 4947 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے، سلام کرتے، سر پر ہاتھ پھیر کر ان سے پیار کرتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، دماغی توازن، پاگل تھی عورت۔ تو وہ آئی کہنے لگی اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا ام فلان انذری، اے فلاں کی ماں بتا مجھے کیا کام ہے۔ تو وہ آپ کو لے کر ایک بازار میں چلی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس نے کام کہا تو اللہ کے پیغمبر نے اس کا کام کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد میں ہے کہ آپ گلی میں اس کے ساتھ بیٹھ گئے، نیچے بیٹھ گئے اس کے پاس، اس کی بات سنی اور اس کو جو ضرورت تھی اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ دماغ پاگل ہے عورت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے گئی، آپ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں یہ ہے سیرت مبارکہ۔ ہم نے پاگلوں سے بھی پوچھنا ہے، ہم نے ضعیفوں سے بھی ملنا ہے، ہم نے کمزوروں سے ملنا ہے، ہم نے مسکینوں کے ساتھ محبت کرنی ہے، ان سے ملاقاتیں کرنی ہیں اور ان کی ضرورتوں کو دیکھنا ہے، ان کے جنازوں میں شامل ہونا ہے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا مقام دیکھو کتنا اونچا ہے، اور آپ کی تواضع انکساری دیکھو، آپ کا پیار محبت دیکھو، امت کے ساتھ شفقت دیکھو، آپ کا اخلاق دیکھو، مقام کتنا بلند ہے، اور ایک پاگل عورت کے کہنے پر اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح مسلم کے اندر 2326 نمبر حدیث ہے۔ میرے بھائیوں ہم اپنی اب حالت پہ ہم نے غور کرنا ہے، اپنے کردار پہ، اپنے اخلاق پہ، اپنے معاملات پہ، اپنے حقوق العباد کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے کہ آپ کی سیرت ہمیں کیا سکھا رہی ہے، اور ہمارا تکبر اور ہماری نمود و نمائش اور ہمارا رکھ رکھاؤ اور ہمارے تعلقات وہ کیا کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ صبح کی نماز پڑھا کر باہر نکلتے تو میرے بھائیوں مدینہ کے خادم، مدینہ کے لوگ اپنے برتنوں میں پانی لے کر کھڑے ہوتے، تو آپ برکت کے لیے ان برتنوں کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتے، برتنوں کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتے۔ سردیوں کا بھی موسم آتا، سردیوں میں پانی ٹھنڈا ہوتا، لیکن اس کے باوجود آپ اس کے اندر اپنا ہاتھ مبارک ڈال رہے ہوتے، اور لوگ بطور تبرک، جس طرح کسی سے کوئی دم کرواتا ہے، پانی دم کروانے کے لیے آ جاتا ہے، تو بندہ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے ہاتھ پانی میں ڈال دے، تو اس کے ساتھ تبرک، برکت اللہ کے قرآن سے ملتی ہے، اللہ کے قرآن سے ملتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر بھی برکت تھی، آپ ہاتھ ڈال دیتے ان کو برکت حاصل ہو جاتی۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث جو میں نے پہلے آپ کو بیان کی صحیح مسلم کے اندر 2324 نمبر حدیث ہے، کہ جو آپ پانی کے اندر اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس الارض،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے تھے، زمین پر بیٹھ جاتے تھے، وہ یاکلوا علی الارض، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے تھے، زمین پہ اوپر بیٹھ جاتے تھے، ننگی زمین کے اوپر، قلین بچھا ہوا نہیں، زمین پہ بیٹھ جاتے تھے آپ، زمین پہ بیٹھ کر آپ کھانا بھی کھا لیتے تھے۔ وَيَعْتَكِرُ الشَّاةَ، اگر کوئی بکری اپنی رسی توڑا لیتی نا تو آپ بھاگ کے پکڑ کے رسی پکڑ کے بکری کی باندھ بھی دیتے تھے۔ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ، کوئی غلام آپ کو جوں کی ایک روٹی اس کے پاس ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا، آپ اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کے پاس بیٹھ کر جوں کی روٹی کھا لیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم پتہ نہیں کتنی، ہم کسی کے گھر چلے جائیں تو ہم نقص نکالتے ہیں، کھانوں کے اندر نقص نکالتے ہیں، پھر اپنا جناب میری صحیح مہمان نوازی نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں دیا، فلاں نہیں دیا، مجھے پوچھا نہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں جاہلیت کی باتیں ہیں، بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ انسان کے اندر اس قدر عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ آپ کو کوئی بھائی جس چیز کی بھی دعوت دے، آپ اس کی دعوت کو قبول کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، اس سے محبت اور پیار کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ سلسلہ احادیث الصحیحہ میں 2125 نمبر حدیث ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع ہے۔ مقام کتنا بلند ہے، مقام کتنا اونچا ہے، ساری کائنات کے سردار ہیں، انبیاء کے امام ہیں، لیکن آپ کی تواضع انکساری دیکھو، اور لوگوں کے ساتھ، امت کے ساتھ محبت اور پیار کا انداز دیکھو۔ یہ آپ کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کو پوری کائنات میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخص نہیں تھا۔ اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ محبوب صحابہ کو تھے تو اللہ کے سونے پیغمبر تھے۔ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا، لیکن جب آپ تشریف لاتے تھے تو آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ لما یعلمون من کراہیتی لذالک، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے سونے پیغمبر اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے۔ صحیح ترمذی کی حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے آنے پہ میری تعظیم میں کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کے اندر بنا لیتا ہے۔ ادھر ہماری پھوں پھاں دیکھو جی، کوئی ٹیچر کلاس میں آ جائے، بچے کھڑے نہ ہوں، کلاس اسٹینڈ نہ ہو، جناب اس کے تیور بدل جاتے ہیں، اور جناب اس کا مزاج بدل جاتا ہے، اور جناب وہ تو بچوں کو سوٹیاں مارنا شروع کر دیتا ہے، میرے آنے پہ تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کوئی افسر آ جائے، جناب ملازم اس کو سلوٹ نہ کریں، جناب وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ان کو عقل نہیں، ان کو شعور نہیں ہے، میرے آنے پہ یہ کھڑے نہیں ہوئے، مجھے سلوٹ نہیں کیا۔ یہ ہماری فوج کے اندر بھی جو سلوٹ آیا، اور ہمارے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر کلاس اسٹینڈ آیا، اور ہمارے وڈیروں کے آنے کے اوپر جو ہے سارے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ساری مغربی تہذیب ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اللہ کے سونے پیغمبر سے بڑا کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ اگر ان کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں تو پھر اور کون ہے جو اس کے لیے تعظیماً کھڑا ہوا جائے؟ تو میرے بھائیوں، یہ تعظیماً کھڑا ہونا قیام صرف اللہ کا حق ہے، اور کسی کے لیے۔ ہاں استقبال ٹھیک ہے، کوئی آیا ہے، آپ اٹھ کر آگے ہو کر اس کو ملیں، مصافحہ لیں، گلے ملیں، یہ ٹھیک ہے، اس کو استقبال کہتے ہیں۔ لیکن اپنی جگہ پہ ٹینشن کھڑے ہو جانا کسی کی تعظیم میں یا ترانے کی تعظیم میں ٹینشن کھڑے ہو جانا، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ چیز آپ نے منع فرمایا۔ یہ آپ کی تواضع ہے۔ بڑے ہی نرم دل تھے، بڑے ہی رحم دل تھے، بڑے ہی نرم مزاج تھے، بڑے ہی ترس کھانے والے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی پینڈو بندہ مسجد میں آیا، اور مسجد میں آ کر ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔
صحابہ بھاگے لپک پڑے اس کی طرف کہ اس کو ڈانٹیں، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے داؤ ہو، ٹھہر جاؤ، چھوڑو اس کو، کچھ نہیں کہنا۔ جب اس پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، وَأَحْرِقُوا عَلَىٰ بَوْلِهِ ذُنُوبًا مِن مَّاءٍ، آپ نے فرمایا ایک ڈول پانی کا بھرو اور اس کے پیشاب کے اوپر بہا دو۔ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سہولت اور آسانی پیدا کرنے کے لیے مبعوث کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تنگی، سختی، ترش روئی پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ بخاری شریف میں 6128 نمبر حدیث ہے۔ بڑے پیار سے آپ نے اس کو سمجھایا، بھئی یہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہے، پیشاب کرنے کے لیے نہیں۔ پیار سے اس کو سمجھایا۔ ہم اپنی حالت دیکھیں، اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا ہوتا تو ہم کرتے کیا اس کا؟ یہ سکھایا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی لأقوم فی الصلاۃ وانا ارید اطیلها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز میں ہوتا ہوں اور میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں ذرا تلاوت کو لمبی کروں، سجدہ رکوع لمبا کروں۔ فاسمع بقاء الصبی، میں کسی بچے کے پیچھے سے رونے کی آواز سنتا ہوں۔ فتجوز فی الصلاۃ، میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، چھوٹا کر دیتا ہوں۔ مما علم من وجد امہ علیہ من بکائہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے رونے سے اس کی ماں پریشان ہوگی۔ یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے۔ آپ اتنا خیال رکھتے اپنی امت کا، اس قدر آپ کے اندر نرم مزاجی ہوتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے جی میں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، امام صاحب نماز بڑی لمبی کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اتنے غصے میں کبھی میں نے آپ کو نہیں دیکھا جتنے آپ اس وقت غصے میں آئے، اور اس امام کو کہا کہ نماز کو ہلکا کرو، مختصر کرو، تیرے پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، خیال رکھو ان کا۔ اس طرح میرے بھائیوں آپ خیال رکھنے کے لیے کہتے ہیں۔ معاویہ بن حکم کہتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کو چھینک آئی۔ میں نے یہ مسئلہ سنا تھا کہ جب چھینک آئے نا کسی کو تو یرحمک اللہ کہتے ہیں، تو نماز کے اندر ہی ایک بندے کو چھینک آئی تو میں نے نماز میں کہہ دیا یرحمک اللہ۔ اچھا جب میں نے کہہ دیا تو لوگ جو تھے نا اس طرح مجھے گھور رہے تھے، تو میں نے نماز میں کہہ دیا، وہ تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ نماز میں کہہ دیا۔ اچھا انہوں نے نا مجھے خاموش کروانے کے لیے اپنے نا اس طرح ہاتھ مارے، اپنے یعنی کہ ٹانگوں کے اوپر ہاتھ مارے کہ اس کو چپ کر جائے، تو بولنے لگ گیا نماز میں، بولتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اچھا جب انہوں نے ہاتھ مارے تو میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے چپ کروا رہے ہیں، میں چپ کر گیا۔ میں نماز سے فارغ ہوا تو آگے اس کے الفاظ سنیے۔ یہ معاویہ بن حکم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کہتے ہیں کہ فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، نہ کائنات میں ان سے پہلے ایسا کوئی استاد میں نے دیکھا ہے، معلم میں نے دیکھا ہے، کوئی ٹیچر ایسا میں نے پہلے دیکھا ہے، نہ اس کے بعد کبھی دنیا میں مجھے ایسا معلم نظر آئے گا۔ فواللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ما قہرنی، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، ولا ضربنی، نہ مجھے کوئی تھپڑ مارا، ولا شتمنی، نہ مجھے جھڑکا، وقال، آپ نے یہ فرمایا، ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، بھئی نماز میں کلام نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں، انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، اس میں تو تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی قرات کی جاتی ہے۔ تو انسانوں کی جو عام گفتگو ہے نا وہ نماز میں نہیں کی جاتی۔ صحیح مسلم کی 537 نمبر حدیث ہے۔ تو اس پیار سے محبت سے آپ نے اس کو سمجھایا، تو وہ اللہ کی قسم اٹھا کر یہی کہا کرتے تھے، ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ آپ نے
مجھے ڈانٹا نہ مجھے مارا، نہ آپ نے مجھے جھڑکا، بڑے پیار سے آپ نے مجھے سمجھایا۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ کسی کو سمجھانے کے لیے مارتا ہے نا، جو مارتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مارنے والے کے اندر سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے، مارنے والے کے اندر سمجھانے کی صلاحیت نہیں، اس لیے وہ بے صبرا ہو گیا، بے صبرا ہو کر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو سمجھ پیار سے محبت سے آتی ہے نا، مار سے وہ سمجھ نہیں آتی ہے، مار سے وہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ آپ کا طریقہ ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سن 11 ہجری میں آخری دور میں یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم چند نوجوان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ہم نے آپ کے پاس 20 راتیں آپ کے پاس ہم نے قیام کیا، آپ سے ہم نے نماز سیکھی، آپ سے دین سیکھا۔ پھر آپ نے ہمیں ہمارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا، تو ہم نے سب نے نا بڑا بے تکلف ہو کے آپ کو بتایا، بے تکلف ہو کر اس لیے بتایا کہ آپ بڑے ہی نرم مزاج اور بڑے ہی رحم دل تھے، ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف ہی نہیں تھا، نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی ہچکچاہٹ تھی کہ آپ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس طرح ہمارے اندر آپ گھل مل گئے، دوستانہ ماحول بن گیا آپ کے ساتھ کہ ہم آپ سے ساری باتیں کر رہے تھے۔ تو جب ہم نے آپ کو باتیں بتائیں، آپ نے کہا کہ بھی ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم ومروہم وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اب اپنے گھروں کو چلے جاؤ، ان کو جا کر بھی دین کی تعلیم دینی ہے، اور ان کو حکم دینا ہے نماز پڑھنے کا، اور نماز ویسے پڑھنی ہے جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آپ کی رفع الیدین کی احادیث جو ہے نا، یہ حضرت مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں، جو سب سے آخر میں آپ کے پاس آئے ہیں، سے آخر میں آپ کے اسلام قبول کیا ہے، اور وہ آپ کی نماز بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اس طرح ہمیں نماز سکھائی۔ تو محترم بھائیو، یہ ہے، اور آپ نے فرمایا اذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آئے، فلیؤذن لکم احدکم، تم میں سے ایک بندہ اذان کہے، ثم یعمکم اکبرکم، تم میں سے جو بڑا ہے نا وہ تمہاری پھر امامت کروائے۔ یہ بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہوا، 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کتنی بڑی یعنی کہ نعمت اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، لیکن کوئی تکبر نہیں، کوئی اپنے اندر کوئی اتنا عجب نہیں کہ ہم نے جناب مکہ فتح کر لیا ہے، اور اب پوچھیں گے ان سے جنہوں نے ہمیں یہاں سے نکالا تھا، اب ان کے ہم گن کر ان سے بدلے لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، داخل رسول اللہ علیہ وسلم مکہ تا یوم الفتح وذاکانہ علی رحلہ متغشیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، آپ کی ٹھوڑی آپ کی سواری کے کچاوے کو لگ رہی تھی، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک کر آپ داخل ہوئے مکہ کے اندر، اور پھر سب سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ جواں مردی ہے جو سیرت ہمیں سکھاتی ہے۔ پوچھا نا تم میں سے پہلوان کون ہے؟ کہا جی جو دوسرے کو اٹھا کر نیچے رکھ لے۔ کہا یہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان وہ ہے، شجاع بہادر وہ ہے جس کو غصہ آئے تو اپنے غصے کو پی جائے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم ویسے بن جائیں اپنے اللہ کو ہم پسند آ جائیں، دنیا پسند کرے نہ کرے، ہم اپنے اللہ کو پسند آ جائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر ویسا اخلاق، ویسی نرمی، محبت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں جو ہے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ